ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. الحمدللہ آج 25 اکتوبر 2014 کو ہفتے کے دن قرآن کلاس نمبر 148 میں ہم سورہ یونس کی آیت نمبر 18 سے شروع کریں گے. محرم الحرام 1436 ہجری کا چاند نظر آ چکا ہے اور ابھی مغرب کے بعد سے یکم محرم شروع ہو چکی ہے. اسلامی مہینے کے اعتبار سے نیا قمری سال الحمدللہ شروع ہو چکا ہے. تو سورہ یونس کی آیت نمبر 18 سے شروع کریں گے. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور یہ عبادت کرتے ہیں اللہ کے علاوہ اور ہستیوں کی. کن ہستیوں کی؟ ما لا یضرہم ولا ینفعہم، جو نہ تو ان کو نفع دے سکتی ہیں نہ نقصان دے سکتی ہیں. یہ ان ہستیوں کو اللہ کو چھوڑ کر ان کی عبادت میں مشغول ہیں جو نہ ان کو نقصان دے سکتی ہیں اور نہ نفع. اور بہانہ کیا بناتے ہیں؟ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کو پکارو تو وہ کہتے ہیں ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، کہ ہم ان ہستیوں کو اس لیے مدد کے لیے پکارتے ہیں کہ یہ اللہ کے حضور ہماری سفارش کریں گی. اب اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے گاڑا فتویٰ ہے کہ تم نے خود سے غیر اللہ کے بارے میں یہ عقیدہ پروپیگیٹ کر دیا ہے کہ ہم یہ لات اور منات اور ان بتوں کی پوجا کرتے ہیں صرف اس لیے کہ یہ اللہ کے حضور ہمارے سفارشی بن جائیں گے. قل اتنبئون اللہ، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فرما دو کیا تم اللہ کو بتانا چاہتے ہو، یہ ٹروتھ ریویل کرنا چاہتے ہو؟ بما لا يعلم في السماوات ولا في الارض، کہ جو اللہ تعالی کے علم میں تو نہیں ہے، نہ آسمانوں میں اور نہ زمین میں. یعنی اگر کوئی ایسی شے ہوتی تو اللہ کے علم میں تو ہوتی. اللہ کہہ رہا ہے ہمارے علم میں کوئی ایسی شے نہیں ہے کہ ہم نے کسی ہستی کو اس قابل بنایا ہو کہ تم اس بنیاد پر اس کو مشکل کشا اور اپنا حاجت روا مانو کہ وہ ہستی اللہ کے حضور ہماری سفارشی ہے. شفاعت بالاذن بالکل الگ چیز ہے، لیکن شفاعت بالاذن میں بھی اس ہستی کو اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں شفاعت کا ذریعہ بنایا جائے گا، اور وہ ہوگا قیامت کا دن. اس دنیا کے اندر جو سامنے موجود ہے اس سے دعا کروائی جا سکتی ہے. میرا پورا لیکچر ہے مسئلہ نمبر 43 کے نام سے توسل اور وسیلہ کے صحیح احکام و مسائل. اس میں میں نے 6 وسیلوں کا ذکر کیا جن میں سے 5 ایسے ہیں جو کتاب و سنت سے ثابت ہیں، اور انہی میں سے ایک وسیلہ یہ ہے کہ آپ کسی دنیا میں موجود نیک شخص کے پاس جا کر دعا کروا سکتے ہیں. صحیح بخاری اور مسلم کی روشنی میں نے یہ احادیث بتائیں. اس میں بہرحال جو شخص سامنے موجود نہیں ہے یا وہ فوت ہو چکا ہے اس کو مدد کے لیے نہیں پکارا جا سکتا، یہ سمجھ کے
کہ وہ ہمارے نفع اور نقصان کے مالک ہیں. یہاں پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کتنا گاڑا فتویٰ آیا کہ تم اللہ کو یہ بات بتا رہے ہو کہ کوئی ایسی ہستیاں ہیں جو اللہ تعالیٰ کے حضور تمہاری سفارش کریں گی، اور اللہ تعالیٰ کے علم میں زمین و آسمان میں کوئی ایسی شے نہیں ہے. معاذ اللہ، کیا ایسا ہے؟ سبحانہ و تعالی عما یشرکون، پاک ہے وہ ہر اس چیز کے شرک سے جو وہ اس کے ساتھ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کو کوئی فرق نہیں پڑتا. اللہ تعالیٰ تو اس شرک سے پاک ہے جو لوگوں نے اپنے خود ساختہ نظریات اور ہستیوں کے بارے میں گھڑ لیے ہیں. اب اس حوالے سے بڑی ڈیٹیل میری گفتگو ہے مسئلہ نمبر 3 کے نام سے، دعا صرف اللہ ہی سے. تقریباً 1.25 گھنٹے کی گفتگو ہے. اس میں میں نے عقیدہ توحید کے حوالے سے جو ہمارے انڈیا، پاکستان اور بنگلہ دیش کے کلچر میں مسکنسیپشنز آئی ہیں ان کو بڑی ڈیٹیل کے ساتھ بیان کیا ہے. صرف ایک آیت میں نمونے کے طور پر، کراس ریفرنس کے طور پر یہاں انصاف ہے کہ میں بیان کر دوں. یہ 20ویں پارے پہ پہلے ہی صفحے پر آپ کے یہ بلو والے قرآن پاک میں 383 نمبر صفحہ ہے. اس کی 6ٹھی لائن ہے سورۃ النمل کی آیت نمبر 62. امن یجیب المضطر اذا دعاہ، بھلا بتاؤ تو کون ہے وہ کہ جو مصیبت میں گھرے ہوئے شخص کی فریاد کو سنتا ہے، وَيَكْشِفُ السُّوءَ، اور وہ اس سے تکلیف بھی دور کر دیتا ہے، وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، اور وہی تو ہے جو تمہیں اس زمین پر اگلوں کا خلیفہ کرتا ہے. یعنی جن ہستیوں کو تم پکار رہے ہو وہ تو مرتی جا رہی ہیں، ان کی جگہ اللہ نے تمہیں اب بنا دیا ہے، تمہیں دنیا پہ وارث بنایا اس زمین کا. اِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ بھی ہے؟ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ، لیکن تم بہت ہی کم نصیحت حاصل کرتے ہو. تو اس آیت میں واضح طور پر یہ بات آ گئی کہ جسے مصیبت اور پریشانی میں پکارا جائے وہ صرف الہ ہی ہو سکتا ہے، معبود ہی ہو سکتا ہے. امن یجیب المضطر اذا دعا، بھلا بتاؤ وہ کون ہے جو مصیبت میں گھرا ہوا شخص جب مصیبت میں پکارتا ہے تو اس کو پکارتا ہے، وَيَكْشِفُ السُّوءَ، اور وہ اس سے اس کی برائی بھی دور کر دیتا ہے، اور تمہیں اگلوں کا اس زمین پر خلیفہ کرتا ہے. اِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ بھی ہے؟ تو اس آیت کے تحت یہ بات بالکل کلیئر ہو گئی کہ اللہ کے علاوہ کسی بھی اور ہستی کو، چاہے اللہ کے اذن سے یا بغیر اذن کے کسی بھی اعتبار سے یہ سمجھا جائے کہ اس سے دعا مانگی جا سکتی ہے تو گویا اسے معبود بنانے کے ہی مترادف ہے. بالکل کلیئر کٹ آیت ہے یہ، اور اس آیت کا کوئی جواب نہیں. میں ایک دفعہ اہل تشیع کی مجلس میں مجھے انہوں نے بلوایا تو وہاں تقریباً 15-20 لوگ تھے اور ان کے بڑے ایک اچھے اسکالر بھی موجود تھے وہاں پر، اور بڑے انٹلیکچوئل لیول پہ وہ ان کے محدث مانے جاتے ہیں. تو انہوں نے کہا جی میں آپ کے لیکچر سنتا ہوں، مجھے تو اس میں کوئی آر نہیں ہے کہ یا علی مدد نہیں کہنا چاہیے، لیکن یہ جو آپ کہتے ہیں نا یا علی مدد کہنا شرک ہے، تو یہ آپ نہ کہا کریں. تو میں نے کہا کیوں؟ وہ کہتے ہیں نہیں کہنا تو نہیں چاہیے لیکن یہ شرک بھی نہیں ہے، آپ یہ کہہ لیں کہ غلط سا لغو سا جملہ ہے جو بولتے ہیں. تو میں نے کہا جی اس کا فیصلہ تو قرآن کرے گا، آپ ذرا یہ جو اپنی گفتگو کی دلیل میں کوئی آیت تو پیش کریں. تو وہ قرآن پاک سے وہ آیت لے کر آئے، وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، نماز اور صبر کے ذریعے اللہ کی مدد چاہو. میں نے کہا اس کا کیا مطلب ہے؟ المدد یا نماز، المدد یا صبر، یہ مطلب ہے؟ یہ تو صحیح وسیلہ ہے کہ نیک اعمال کو اللہ کے حضور وسیلے کے لیے پیش کرو، یہ تو نہیں المدد یا نماز المدد یا صبر. خاموش ہو گئے وہ. جو دلیل دیں تو میں ان کو کلیئر کٹ، وہ میرا پورا مسئلہ نمبر 3 آپ سن لیں، میں نے اس میں وہ ساری چیزیں، اور میرا ریسرچ پیپر بھی ہے، ریسرچ پیپر نمبر 3 دعا صرف اللہ ہی سے، اس میں وہ سارے چیزیں موجود ہیں. اب وہ ضد پر اڑے رہے، لیکن وہاں جتنے لوگ بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے کہا جی بات تو آپ نے بالکل ٹھیک کہی ہے، یہ جتنی دلائل ہمارے عالم صاحب نے پیش کیے یہ سب جو ہے وہ کمزور دلائل ہیں. اب آپ بتائیں آپ کس بنیاد پہ کہتے ہیں کہ جس کو اللہ کے علاوہ مدد کے لیے پکارا جائے تو گویا اسے الہ بنانے کے مترادف ہے؟ تو میں نے پھر سورۃ النمل کی آیت نمبر 20 وہاں پر کھول کر قرآن پاک ہاتھ میں پکڑا ہوا، اور میں نے الحمدللہ کراس ریفرنس کافی دیے، لیکن میں نے سٹارٹ اس سے کیا کہ اب یہ بتائیے یہ تو الہ کی ڈیفینیشن ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور کریں گے، اور صرف تجھی سے مدد مانگتے ہیں اور مانگیں گے.
تو کیا عبادت میں کوئی اور شریک ہوتا ہے کہ جی ہم ذاتی عبادت تو اللہ کی کرتے ہیں، عطائی کسی اور کی کرتے ہیں؟ تو بھائی جب عبادت میں کوئی شریک نہیں تو عبادت کی اعلیٰ ترین شکل ہے دعا. وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، غائب میں مدد کے لیے تجھی کو پکارتے ہیں. ایک تو ہے ظاہری اسباب، میں آپ کو کہتا ہوں مجھے پانی پلا دیں، آپ پلائیں گے، یہ ظاہری اسباب ہے، اس کا تو قرآن میں حکم ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو. لیکن آپ یہاں موجود نہیں سامنے، آپ جناب بغداد میں ہیں، بغداد شریف میں بھی قبر کے اندر ہیں، اور میں کہتا ہوں مجھے پانی پلا دیں، وہی بات وہی جملہ فریم آف ریفرنس بدلنے کی وجہ سے شرک کی کیٹیگری میں فال کر جائے گا. اس لیے میں ایک جملہ بولا کرتا ہوں کہ بھائیو اس میں کوئی جھگڑا نہیں ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اختیار ہے یا نہیں ہے، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو اختیار ہے یا نہیں ہے، یہ تو جھگڑا ہی نہیں ہے. اگر بالفرض ان کو اختیار ہو تب بھی دعا کے لیے ان کو پکارنا خالصتاً شرک ہے. کیوں؟ بارش کون برساتا ہے؟ اللہ. ڈیوٹی کس کی ہے؟ فرشتوں کی. بارش فرشتوں سے مانگی جائے گی یا اللہ سے؟ اگر کوئی فرشتوں سے بارش مانگنا شروع کر دے تو اس کی عقل پہ ہی ماتم کیا جا سکتا ہے. وہ ایاک نستعین کے خلاف ہے. پھر اللہ تعالیٰ پکار کے پھر ایسی ایسی مثالیں دیتے ہیں، دیکھیں جی صدر تک ڈائریکٹ نہیں پہنچ سکتے، بیچ میں وزیر ہوتے ہیں، یہ ہوتے ہیں. خدا کے لیے اس صدر کو تو اپنی پیٹھ کے پیچھے نظر نہیں آتا، اور تم اسے اللہ کے ساتھ کمپیئر کر رہے ہو جو کہتا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں ہر شخص کی رگ جان سے زیادہ اس کے قریب ہوں. وہ اللہ جو کہتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، سورۃ البقرہ میں، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی بھی میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں تم فرماؤ میں تمہارے بالکل قریب ہوں. اجیب الدعوۃ الداعی اذا دعان، میں ہر پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں جب وہ مجھے پکارتا ہے. اللہ نے تو کبھی پروٹوکول کی بات ہی نہیں کی ہے. تو یہ آیت، اس کو میں نے کہا ہے انسانیت کا میگنا کارٹا ہے، جو 17ویں صدی عیسوی کے اندر انگلینڈ میں قانون پاس ہوا تھا کہ ہر شخص اپنے حکمران سے جا کر اپنا مسئلہ بیان کر سکتا ہے. اس کو میگنا کارٹا کہتے تھے. اس کو انسانیت کا میگنا کارٹا یہ ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں آپ فرمائیے میں تمہارے بالکل قریب ہوں. اجیب الدعوۃ الداعی اذا دعان، ہر پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں جب وہ مجھے پکارے. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي، لیکن انہیں بھی چاہیے کہ میرا حکم مانے اور مجھ پر ایمان لائیں جیسا کہ ایمان لانے کا حق ہے، تاکہ وہ کامیاب ہو سکے. باقی جتنی چیزیں ہیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے نفع کا سورس بنائی ہیں، لیکن ان کو پکار نہیں سکتے. میں کہتا ہوں سب سے بڑا مشکل کشا مخلوق میں تو سورج ہے. سورج سے بڑا کوئی مشکل کشا نہیں ہے. یہ دنیا پوری کی پوری سورج کی وجہ سے چل رہی ہے. جو سائنس کی فیلڈ کے لوگ ہیں وہ سمجھتے ہیں اگر سورج ختم ہو جائے زمین پہ نباتات اپنی خوراک نہیں تیار کر سکتے. جو ضیائی تالیف فوٹوسنتھسس کے ذریعے پودے اپنی خوراک تیار کرتے ہیں اس کو ہم کھاتے ہیں. گندم نہیں پک سکتی، کچھ بھی نہیں اگ سکتا، اور جانور سب کچھ وہی سبزہ کھاتے ہیں. اچھا یہ سورج نہ ہو تو گلیشیئرز نہ پگھلیں، اور ان پگھلنے کی وجہ سے جو پانی دریاؤں میں آتا ہے اور زمین کے نیچے جو سوتوں میں آتا ہے یہ پانی نہ ہم تک پہنچ سکے. ایون بارشیں نہ ہوں، ہوائیں نہ چلیں، سمندر کا پانی ایویپوریٹ ہوتا ہے سورج کی روشنی کی وجہ سے، اور وہی پھر جا کر بادلوں کے ذریعے برف برستی ہے گلیشیئرز کی شکل میں، اور پھر وہاں سے پانی چلتا ہے. یہ دنیا کا سارا نظام، آپ کوئی چیز سوچیں دنیا پہ ہواؤں کا چلنا، موسموں کا بدلنا، زندگی کا وجود، سب کا سب سورج کی وجہ سے ہے. تو میں کیا کہوں گا المدد یا سورج، اللہ کو مدد کے لیے پکاریں. یہ تو اللہ تعالیٰ نے ذریعے بنائے ہیں. تو اگر کسی مخلوق کو اللہ نے ذریعہ بنایا ہے اس کا قطعاً یہ مقصد نہیں ہے کہ اس کو پکارنا شروع کر دیا جائے، قطعاً. اور یہ بھی ذریعے صرف ہمیں ظاہر پہ نظر آ رہے ہیں. اس کو آپ اسی طریقے سے سمجھ لیں جیسے آپ پنکھا آن کرنے کے لیے سوئچ دباتے ہیں نا، تو کوئی بے وقوف ہی ہوگا جو یہ سمجھے گا کہ سوئچ ذریعہ ہے اس پنکھے کو چلانے کا. اس پنکھے کو چلانے کا ذریعہ تو اصل میں وہ بجلی ہے جو اندر جاتی ہے، وہ سپارک ہے. اور وہی کائنات کی ہر چیز کے پیچھے اللہ کا سپارک ہے، کن فیکون. فرشتے کچھ نہیں کر سکتے، کوئی مخلوق کچھ نہیں کر سکتی. اللہ تعالیٰ کا امر کن ہے پیچھے. صرف ہمیں بظاہر یہ ساری چیزیں نظر آ رہی ہوتی ہیں، لیکن پیچھے ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کا امر کن ہے، جس کی وجہ سے ہر چیز اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے قوانین کی، فزیکل فینومینا آف نیچر کی پابند ہے. اور اللہ تعالیٰ اس کا کوئی پابند نہیں، جب کبھی چاہے نبیوں کے لیے
اس کو توڑ بھی سکتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے سمندر چاک ہوا، ان کے لیے راستہ بن گیا. ان کے ہاتھ میں آسا ہوتا تھا لکڑی کا، وہ پھینکتے تھے، وہ اژدہا بن جاتا تھا. فزیکلی تو یہ امپاسبل ہے، سائنٹیفکلی امپاسبل ہے کہ آپ پلانٹ کنگڈم کو اینیمل کنگڈم میں بدل دیں، لکڑی کو بدل دیں آپ اژدہا کے اندر، امپاسبل. لیکن اللہ کے لیے نہیں ہے. اللہ تعالیٰ جب چاہے، لیکن یہ روزانہ نہیں ہوتا. ایک ہی دفعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ ٹھنڈی ہوئی ہے، اس کے بعد کسی کے لیے نہیں ہوئی ہے. کتنے صحابہ ہیں جو آگ میں جلائے گئے ہیں، وہ ایک ہی معجزہ ہے جو ہو گیا. ان کو بنیاد بنا کے اور یہ اپنے بابوں کے قصے کہانیاں بیان کرنا اور جھوٹ کے پلندے بیان کرنا، یہ بالکل غلط ہے. اگر یہ چیزیں ہونی ہوتی تو صحابہ کرام کے ساتھ ہو جاتی. میں نے کئی دفعہ بتایا ہے کہ حضرت میر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے کئی دفعہ حضرت عمر سے اجازت مانگی تھی کہ آپ مجھے بیڑی بیڑا بنانے کی اجازت دیں. تو حضرت عمر نے جب مشورہ کیا تو پتہ چلا کہ جب یہ کشتی ڈوبتی ہے تو وہ تو سب لوگ ہی مر جاتے ہیں. تو حضرت عمر نے کہا میں تو اس کی قطعی اجازت نہیں دے سکتا، مسلمانوں کی جان رسک پہ ڈالوں. پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں دوبارہ انہوں نے کوشش کی تو انہوں نے اجازت دی. حضرت عمر کے تو دماغ میں کہیں نہیں تھی یہ بات کہ جناب کوئی پانی پہ بھی چل سکتا ہے یا ہواؤں میں اڑ سکتا ہے. یہ ان کے دماغ میں بھی کہیں باتیں نہیں تھی. وہ ان انبیاء کے ساتھ کوئی معجزات ہوئے اور وہ بھی لوگوں کو منوانے کے لیے کہ ان پر ایمان لے کر ہیں. ادروائز یہ کرامت کا یہ کانسیپٹ نہیں ہے. اسلام میں کرامت کا صرف یہ کانسیپٹ ہے کہ آپ اللہ سے دعا کریں اور اللہ تعالیٰ آپ کے لیے کوئی معاملہ آسان کر دے. دیٹس آل. اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. یہ بھی سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ میرا لیکچر ریکارڈ ہے، مسئلہ نمبر 65، چونکہ ذوالحجہ کے آخری عشرے میں ان کی شہادت ہوئی. تو یہ یکم محرم جو مشہور ہے یہ دنیا کی کسی کتاب میں نہیں لکھا ہوا، نہ ضعیف روایت نہ صحیح. یہ صرف پاکستان کے ماڈرن خوارج نے 10 محرم کے واقعے کو ڈائلیوٹ کرنے کے لیے حضرت عمر کا یکم محرم یوم شہادت، یہ میرا چیلنج ہے اس ویڈیو کی وساطت سے کہ دنیا کی کسی کتاب میں کوئی ضعیف سند دکھا دیں کہ یکم محرم کو حضرت عمر کی شہادت ہوئی ہو. ذوالحجہ ختم ہونے سے پہلے حضرت عثمان کی بیعت بھی کی جا چکی تھی. ذوالحجہ کے آخری عشرے میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی ہے. ان کے بارے میں جو انہوں نے دریائے نیل کو خط لکھ دیا، یہ کر دیا وہ کر دیا. خدا کے لیے ایسے کام ہونے لگ پڑے تو دنیا تو بقدر ایفٹ ہے. ایک نگاہ ماری طے کر دیتا. اچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تو 4 دانت مبارک غزوہ احد میں شہید ہوئے ہیں، کوئی نگاہ نہیں ماری. تو دنیا بقدر ایفٹ ہے. کبھی کبھار اللہ تعالیٰ چاہتا ہے تو کسی کے لیے کوئی معجزہ، لیکن کرامت صرف دعا ہوتی ہے کہ آپ دعا کریں اللہ تعالیٰ آپ کی قبول کر لے. اس کے لیے نہ داڑھی شرط ہے نہ نمازیں شرط ہیں. جب چاہے اللہ تعالیٰ کسی کے لیے وہ کرامت کر سکتا ہے. کوئی بھی کرامت ہو سکتی ہے. وہ ایسی کرامت ہوگی، مثال کے طور پر آپ کی خواہش تھی کوئی آپ کو پرانا میٹرک کا دوست یاد آیا سالوں بعد اور اچانک اسی دن اس سے ملاقات ہوگی، یہ کرامت ہوگی. آپ کا کھیر کھانے کو دل کر رہا تھا، آپ کسی دوست کو ملنے کے لیے گئے، اس نے لا کے کھیر سامنے رکھ دی، یہ کرامت. باقی کوئی اپنے ہاتھ میں لے لے ایسا کبھی نہیں ہوتا. ہمارا چیلنج ہے کوئی کر کے بتائے. آج تو میڈیا کا دور ہے، بڑی تیزی سے لوگ گمراہ ہو رہے ہیں. بریکٹس میں لوگ کہتے ہیں نا لوگ بڑی تیزی سے گمراہ ہو رہے ہیں قرآن حدیث پڑھ پڑھ کے. تو اس وقت تو ضرورت ہے یہ سارے بابے سامنے آئیں اور جیو نیوز والوں کو اور سما والوں کو اور اے آر وائی والوں کو اور آج ٹی وی والوں کو اور ایکسپریس والوں کو بلا کر کہیں کہ یہ سارے لوگ گمراہ ہو رہے ہیں، دیکھو ہم یہ کر کے دکھانے لگے ہیں. کریں نا، ہم پرانوں کی باتیں کریں گے وہ کنفرم نہیں کوئی کر سکتا. اس لیے کہ جو مرضی جھوٹ ملاتے جائیں اس کا تو کوئی اینڈ ہی نہیں ہے. اب کریں نا جب ضرورت ہے. اس وقت ضرورت ہے نا کہ لوگ تیزی کے ساتھ گمراہ ہو رہے ہیں. اصل یہ ہے کہ بھائی اسی طریقے سے باتیں مشہور کر دیں. آپ کے یہ جیلم شہر میں آپ کو بتاؤں، یہ سلمان پارس مزار ہے ایک ادھر دریائے جیلم کے بالکل کنارے، یہاں سے تقریباً 1 کلومیٹر 1.5 کلومیٹر بنتا ہے. 92 میں آپ کو پتا ہے بڑا سیلاب آیا یہاں پر، اور پورے جہلم میں جو ان کے ماننے والے ہیں ان میں یہ بات مشہور ہے کہ جی پانی نہیں وڑیا جی ہوتے. حالانکہ اس دربار کی صفائی میں نے خود کی ہوئی ہے. قبر بھی پوری کیچڑ میں لت پت تھی اور 6-7 مہینے تک تقریباً 3-4 فٹ وہ کیچڑ کا نشان پورے مزار کے اندر رہا ہے. اس کے بعد انہوں نے سفیدی کرائی ہے. لیکن ادھر بیٹھے ہوئے لوگوں کو اب بھی شرم نہیں آتی ہے کہ وہ یہ بتائیں پبلک کو کہ نہیں ایسا نہیں ہوا تھا. لیکن وہاں مجھے پانی نہیں بڑھیا اون واڑ کے دسنے اسی کٹ کے دسو تسی. اس طرح نہیں ہوتا بھائی، کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ نے دنیا بقدر ایفرٹ بنائی ہے. کبھی کبھار کوئی ایسے معاملات ہوں، انبیاء کے ساتھ ضرور معجزے ہوتے ہیں. کرامت کا زیادہ کانسیپٹ دعا کی قبولیت ہے. کسی کو اولاد نہیں ہو رہی، اللہ تعالیٰ نے سے دعا کی، اللہ تعالیٰ. اور وہ
کرامت کسی مسلمان کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے، کسی غیر مسلم کے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ اس کی بھی کوئی خواہش پوری کر سکتا ہے۔ قرآن پاک میں کئی آیات موجود ہیں، ہم ان کو ڈھیل دیتے ہیں اور ان کو دنیا میں بھی نعمتیں عطا کرتے ہیں۔ بات کہاں سے کہاں نکل گئی؟ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم اس شرک سے بری ہیں جو یہ اللہ کے ساتھ منسوب کرتے ہیں۔ وَمَا كَانَ النَّاسُ إِلَّا أُمَّةً وَاحِدَةً، اب وہ بات آ رہی ہے کہ شروع میں تو سب ہی موحد اور توحید پرست تھے۔ وَمَا كَانَ النَّاسُ إِلَّا أُمَّةً وَاحِدَةً، اور نہیں تھے لوگ مگر ایک ہی امت شروع میں۔ فَاخْتَلَفُوا، لیکن پھر انہوں نے اختلاف کیا، سب اپنی نیچر پہ تھے، ایک اللہ کے ماننے والے۔ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَبِّكَ، اور اگر تیرے رب کی طرف سے یہ بات طے نہ ہو چکی ہوتی، لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ فِي مَا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ، تو کب سے ان کے اختلاف کا فیصلہ کر دیا جاتا جو یہ آپس میں اختلاف کرتے ہیں۔ یعنی اللہ نے یہ بات طے کر دی ہے کہ یہ حساب کتاب کا جو دن ہے یہ قیامت کا دن ہے، یا مرنے کے بعد ہی حساب کتاب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر ہم نے یہ بات اپنے اوپر خود طے نہ کر لی ہوتی تو یہ جو اتنی زیادہ سرکشی لوگ کرتے ہیں کب سے ان کا فیصلہ ہم کر دیتے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے ان رولز اور ریگولیشن کے مطابق ان کی رسی ڈھیلی کرتا ہے، شاید اللہ کی طرف لوٹ آئیں یا پھر یہ سرکشی میں اور بڑھیں تاکہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کے مستحق ہوں۔ وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تَعَالَى وَيَقُولُونَ لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَبِّهِ، اور یہ مشرکین عرب کہتے ہیں کہ اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کے رب کی طرف سے کوئی معجزہ کیوں نہیں نازل ہوا۔ اب یہ منہ مانگے وہ معجزے تھے، 9 معجزات ہیں جن کا ذکر سورہ بنی اسرائیل میں آتا ہے کہ اے نبی تم آسمان پہ چڑھ کے بتا دو ہمیں، یا تمہارے لیے کوئی باغ ہو جس میں نہریں بہتی ہوں، اور تم آسمان پہ چڑھنا بھی نہیں مانیں گے، وہاں سے کتاب ہمارے سامنے فزیکلی لے کر اترو، اور اس قسم کے فزیکل فینومینا آف نیچر کو توڑنے والے وہ معجزات مانگا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا یہ معجزات نہیں ان کو دکھانے، اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دعوی نبوت والا جو معجزہ ہے وہ یہ القرآن ہے، اور اس پہ میں نے بڑی ڈیٹیل سے گفتگو کی ہے، مسئلہ نمبر 85 کے نام سے۔ قرآن اور قتال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 خصوصیات، یعنی جس معجزے پر دعوی نبوت ہے وہ یہ کتاب اللہ ہے۔ جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے وہ عصا کا معجزہ تھا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ دعوی نبوت والا، ویسے تو بہت معجزات ہیں بخاری اور مسلم میں، لیکن وہ دعوی نبوت والے نہیں ہیں، دعوی نبوت والے یہ معجزہ ہے۔ کیوں؟ قیامت تک کے لیے تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت، تو معجزہ بھی قیامت تک ہونا چاہیے تھا۔ اگر اس وقت کا کوئی معجزہ ہو تو آج تو ہم اس کی کوئی ویڈیو نہیں دکھا سکتے کسی کو، لیکن یہ قرآن ہے الحمدللہ جس کو پڑھ کر لوگ تیزی سے اسلام کی طرف آ رہے ہیں، یہ معجزہ ہے۔ اور بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، ہر نبی کو اللہ نے کوئی نہ کوئی معجزہ دیا، اور مجھے اللہ تعالیٰ نے وحی کا معجزہ دیا ہے۔ میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ سب سے زیادہ متبعین قیامت والے دن میری امت سے ہوں گے، کیونکہ معجزہ سب سے بڑا ہے۔ وَيَقُولُونَ لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَبِّهِ، تو یہ کہتے ہیں کہ ان کے رب کی طرف سے ان پر کوئی معجزہ کیوں نہیں نازل کیا گیا، وہ منہ مانگے معجزے۔ اور پھر سورہ بنی اسرائیل میں اس کی حکمت بھی بیان ہوئی کہ اگر منہ مانگا معجزہ دکھا دیا گیا اور پھر یہ ایمان نہ لائے تو پھر ان پہ عذاب آ جائے گا، لہٰذا معجزے کا نہ دکھانا ان کے لیے رحمت ہے۔ قوم صالح کے لیے جب اونٹنی کا معجزہ دکھایا گیا اور وہ نہیں مانے تو ان پر عذاب آ گیا۔ کئی صحابہ جو فتح مکہ کے موقع پر اسلام لائے یا صلح حدیبیہ کے موقع پر، وہ پھر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ ہوتے اگر اس وقت منہ مانگا معجزہ دکھایا جاتا اور وہ ایمان نہ لاتے تو۔ فَقُلْ إِنَّمَا الْغَيْبُ لِلَّهِ، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے بے شک غیب جو ہے، الغیب یہ تو اللہ کے ساتھ خاص ہے، فَانْتَظِرُوا تو تم انتظار کرو، انی معکم من المنتظرین میں تو خود تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں شامل ہوں، جب اللہ چاہے گا جو معجزہ دکھا دے گا۔ اب یہ دیکھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ یہ غیبی معاملہ ہے معجزے کا ہو جانا، تو یہ تم انتظار کرو جب اللہ دکھا دے، اور میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں شامل ہوں۔ تو علم الغیب سے متعلق صحیح عقیدہ کیا ہونا چاہیے، اس پہ میرا مسئلہ نمبر 6 ہے، علم الغیب سے متعلق فرقہ وارانہ نظریات کا تحقیقی جائزہ۔ وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِّن بَعْدِ ضَرَّاءٍ، اور جب ہم انسان کو اپنی رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں اس کی تکلیف کے بعد، مَسَّتْهُمْ جب کہ وہ ان کو تکلیف چھو لیتی ہے، جب تکلیف کو دور کر دیتے ہیں انسان سے تو کیا ہوتا ہے، اذا لہم مکر فی آیاتنا، تو پھر ہماری آیات کے ساتھ یہ مکر و فریب کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یعنی تکلیف آتی ہے تو انسان فوراً اللہ کی طرف پلٹتا ہے،
لیکن جیسے ہی تکلیف دور ہوتی ہے پھر وہی حرکتیں شروع کر دیتا ہے. اس وقت مشرکین عرب بھی یہی کرتے تھے. وقتی طور پر اللہ تعالیٰ ان کے اوپر چھوٹی چھوٹی تکالیف بھیجتا تھا قحط کی شکل میں اور معاملات میں، تاکہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو غور سے سنیں. لیکن اس وقت سنتے تھے، بعد میں وہ ایمان ہی نہیں لے کے آتے تھے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پھر بعد میں یہ ہماری آیات کے ساتھ مکر کرتے ہیں. قل اللہ اسرع مکرا، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے اللہ تعالیٰ تیز ہے اس معاملے میں کہ تمہارے مکر کی تمہیں سزا دے. انا رسولنا یکتبون ما تمکرون، بے شک ہمارے فرشتے لکھ رہے ہیں جو کچھ تم مکر کر رہے ہو. وہی کرامن کاتبین جو پارہ نمبر 30 میں ذکر آیا، یعلمون ما تفعلون، جو بھی تم کرتے ہو وہ ان کے علم میں ہے. کرامن کاتبین اللہ کی طرف سے فرشتے مقرر ہیں جو انسان کی نیکیاں اور بدیاں لکھتے رہتے ہیں. تو تم بھی یہ کان کھول کر سن لو کہ تمہارے اعمال اللہ تعالیٰ لکھ رہا ہے. اور اس کے اندر وہ دھمکی پوشیدہ ہے کہ یہ سارے کے سارے معاملات نوٹ ہو رہے ہیں. اگر آج تمہیں دنیا کی زندگی میں بدلہ نہیں مل رہا ان چیزوں کا تو یہ نہ سمجھنا کہ تمہاری کھلی چھٹی ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پکڑ ہونے والی ہے. اب یہاں پر بڑی زبردست حدیث ہے، صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رات اور دن کے فرشتے یکے بعد دیگرے تمہارے پاس آتے رہتے ہیں. یعنی دو طرح کے فرشتے ہیں، ایک دن کے فرشتے ہیں اور ایک رات کے. یہ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے. اور وہ آپس میں جب ان کے لیے جوائنٹ ٹائم ہوتا ہے وہ فجر اور عصر کا وقت ہوتا ہے. اس حدیث میں آتا ہے یعنی فجر کے وقت جو رات والے فرشتے ہیں ان کے جانے کا وقت ہوتا ہے، اور جو دن کے فرشتے ہیں ان کے آنے کا وقت ہوتا ہے. اور پھر عصر کے وقت بھی فرشتے جمع ہوتے ہیں کہ جو دن کے فرشتے ہیں ان کے جانے کا وقت ہوتا ہے، اور جو رات کے فرشتے ہیں ان کے آنے کا وقت ہوتا ہے. تو یہ فجر اور عصر کے وقت وہ فرشتے جمع ہوتے ہیں، اور پھر جب وہ اللہ کے حضور پیش ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ حالانکہ جانتا ہے اس کے باوجود پوچھتا ہے کہ میرے بندوں کو کس حال میں پایا. تو فرشتے کہتے ہیں کہ یا اللہ جب گئے تھے اس وقت بھی وہ نماز پڑھ رہے تھے، اور جب آئے اس وقت بھی وہ نماز پڑھ رہے تھے. الحمدللہ. لیکن یہ فجر و عصر کی جو نماز پڑھے گا نا تو اسی کے لیے پھر یہ ساری بشارت ہے. اور صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے کہ جو فجر کی نماز پڑھ لے وہ اللہ کے عہد و پیمان میں آ جاتا ہے، پھر اللہ یہ کہ وہ عہد خود ہی توڑ دے. یعنی اللہ تعالیٰ کا عہد ہے. وہ عہد کیا ہے؟ اسی حدیث میں بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ اسے دوزخ میں داخل نہیں کرے گا. ٹھیک ہے، اور یہ صحیح مسلم میں حدیث ہے الحمدللہ. اور قرآن پاک میں بھی اشارتاً ذکر موجود ہے اس کا کہ فجر کے وقت میں فرشتے آتے ہیں. سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 78 میں، ان قرآن الفجر کان مشہودا، بے شک فجر کے وقت جو قرآن پڑھا جاتا ہے اس کو فرشتے اس کے گواہ بنتے ہیں، آ کر سنتے ہیں. الحمدللہ. اب جناب بڑی زبردست آیت مبارکہ ہے، اور یہ ہمارا جو ریسرچ پیپر ہے غیر اسلامی نظریات بامقابلہ اسلامی عقائد یا اندھا دھند پیروی کا انجام، اور میرا جو لیکچر ہے انڈیا اور پاکستان کے بزرگوں کی 19 گستاخانہ عبارات کا تحقیقی جائزہ، مسئلہ نمبر 71B، اس میں بھی میں نے یہ آیات کوٹ کی ہیں. هو الذی یسیرکم فی البر والبحر، وہی اللہ ہے جو کہ تمہیں سیر کرواتا رہتا ہے زمین میں اور سمندر میں. یعنی زمین میں جو لوگ چل رہے ہیں یا سمندروں میں سفر کر رہے ہیں یہ اللہ کی وجہ سے. ابھی انسان کے دماغ میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بیچ میں کیا کنٹریبیوشن ہے؟ اللہ تعالیٰ کی کنٹریبیوشن ہے فزیکل فینومینا آف نیچرز کو انسان کے پابند کر دینا. اگر زمین اور ہمارے پاؤں کے درمیان یا زمین اور ہماری سواری کے درمیان ریزسٹنس نہ ہو، مزاحمت نہ ہو، تو ہم کبھی بھی نہیں چل سکتے. اس کا منظر کبھی آپ نے دیکھنا ہو تو جن ملکوں میں برف باری ہوتی ہے وہاں پر جب لوگ گاڑیاں ڈرائیو کرتے ہیں تو کس طرح گاڑیاں ایک دوسرے کو آگے لگتی ہیں، کیونکہ ریزسٹنس کم ہوئی ہوتی ہے نا. اگر یہ ہمیشہ برف ہی رہے تو اس کے اوپر پھر آپ گاڑی کیسے چلا سکتے ہیں؟ تو ان حالات کو سازگار کرنا چلنے کے لیے. اسی طریقے سے سمندر میں اگر پانی کے اندر فورس آف بوائنسی ہی نہ ہو، قوت اچھال جو ارشمیدس پرنسپل ہے کہ کسی بھی چیز کے اوپر قوت اچھال اتنی ہی ہوتی ہے کہ جتنا وہ چیز پانی کے والیوم کو ڈسپلیس کرتی ہے، اس پانی کا جو والیوم ڈسپلیس ہوتا ہے اس کے وزن کے برابر اس کے اوپر قوت اچھال لگتی ہے. اسی کی وجہ سے بحری جہاز سمندروں میں چلتے ہیں، اسی کی وجہ سے ہوائی جہاز ہواؤں میں اڑتے ہیں. اگر ہوا میں قوت اچھال نہ ہو تو یہ کبھی بھی نہیں اڑ سکتے.
تو یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وہ اللہ ہی ہے جو تمہیں خشکی میں اور سمندر میں لیے پھرتا ہے. لیکن کیا ہوتا ہے؟ حتی اذا کنتم فی الفلک، یہاں تک کہ جب تم کشتی میں سوار ہوتے ہو، وجرین بہم بریح طیبہ، اور ہوا چلنے لگتی ہے مسافروں کے لیے موافق. یہ اس وقت بادیاں والی کشتیاں ہوتی تھیں، بادبان والی. وہ بادبان والی کشتیاں جو ہیں وہ ہوا کی وجہ سے، آج بھی یہ جو اولمپکس وغیرہ ہوتے ہیں اس میں بھی وہ والا معاملات اسی طریقے سے اس کی ریسیں بھی لگائی جاتی ہیں. وہ بادبان والی جو کشتیاں ہوتی تھیں وہ ہوا کی وجہ سے اس کو کنٹرول کیا جاتا تھا. اس کی وجہ سے جو اس کے لیے ان پٹ چاہیے پاور کی وہ ہوا ہوتی ہے، کیونکہ سمندر والی سائڈ پہ ہوا بہت زیادہ چلتی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب ہوا تمہارے موافق چلنا شروع کر دیتی ہے، وَفَرِحُوا بِهَا، اور اس میں بیٹھے ہوئے لوگ بڑے فرحت بخش ہوتے ہیں، بڑی خوشی میں اپنا وقت گزار رہے ہوتے ہیں. جاءتها ریح عاصف، تو اچانک بڑی تند و تیز ہوا آ جاتی ہے. وجاءہم الموج من کل مکان، اور ہر طرف سے سمندر کی موجیں جو ہیں وہ اٹھنا شروع ہو جاتی ہیں. یعنی سمندر میں اچانک طوفان آ جاتا ہے. اور جب یہ حالت ہوگی تو پھر کیا ہوگا؟ کوئی بھی کسی اور ہستی کو نہیں پکارے گا. اللہ. وَظَنُّوا أَنَّهُمْ أُحِيطَ بِهِمْ، اور لوگوں کو اب یہ یقین ہو جاتا ہے کہ اب وہ گھیر لیے گئے سمندری طوفان کے اندر، اس بھنور کے اندر. دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، تو پھر اس وقت اللہ کو وہ پکارتے ہیں خالص اس کے لیے اپنے دین کو کرتے ہوئے. اس وقت اللہ کے علاوہ کوئی اور ہستی ان کو یاد نہیں آتی. اور کیا کہتے ہیں؟ لئن انجیتنا من هذه، کہ اے اللہ اگر تو نے ہمیں اب بچا لیا، لنکونن من الشاکرین، تو ہم ضرور شکر گزاروں میں شامل ہو جائیں گے. ایک دفعہ بس اس سمندری طوفان سے اللہ بچا لے. اس وقت اللہ کے علاوہ کوئی اور ہستی یاد نہیں آتی. اور یہ حقیقت بات ہے. آج آپ تصور کریں جو لوگ اللہ کے علاوہ اور ہستیوں کو پکارتے ہیں ان کو پتہ ہے کوئی کچھ نہیں کر سکتا، کوئی کسی کی تکلیف نہیں. بھائی میرا پیشاب بند ہو جائے نا، دنیا کے کسی بڑے سے بڑے عالم، کسی بڑے سے بڑے بزرگ، کسی بڑے سے بڑے مفسر کا پیشاب بند ہو جائے نا، زمین و آسمان کی ساری مخلوقات مل کے اس کا پیشاب نہیں چلا سکتی. اتنا انسان جو ہے وہ مجبور محض ہے. ہر چیز اللہ کے کنٹرول میں. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب یہ سمندری طوفان آتا ہے پھر یہ اور ہستیوں کو پکارتے ہیں. اور ہستیوں کو نہیں، صرف اللہ کو پکارتے ہیں خالص اس کے ساتھ توحید کرتے ہوئے. اور یہ کبھی آپ کو تجربہ ہو نا، میرے آفس میں ایک بھائی تھے تو وہ اللہ کے علاوہ اور ہستیوں کو بھی پکارتے تھے. میں نے کہا ایمانداری سے بتاؤ کہ جب آفس کے کام کے سلسلے میں ہم اکثر اسلام آباد سے کراچی جانا ہوتا ہے اور بسا اوقات وہ ایئر پاکٹس بھی آ جاتی ہیں جس کی وجہ سے جہاز اچانک وہ لڑکھڑانا شروع کر دیتا ہے اور لگتا ہے ابھی پر ٹوٹے کے ٹوٹے اس کے، اور بسا اوقات تو بالکل ایک بار موت سامنے نظر آنا شروع ہو جاتی ہے. تو جب ایسی کبھی کنڈیشن ہو جائے اور اوپر سے کیپٹن بھی جو ہے وہ پائلٹ وہ اناؤنسمنٹ کر دے کہ اب جہاز نہیں بچنے والا، تو ایمانداری سے بتاؤ اس وقت شیخ عبد القادر جیلانی کو پکارو گے، سیدنا علی کو پکارو گے، یا اللہ کو؟ کہتے جی اللہ کو پکاریں گے. یہ انسان کے انسٹنکٹ میں ہے. اللہ کے علاوہ کوئی اور یاد نہیں آتا. یہ حامد میر کے اوپر وہ جو جیو کے اینکر پرسن پہ حملہ ہوا تو وہ میں ان کا انٹرویو سن رہا تھا، وہ بھی کہنے لگے کہ جی اب مجھے بالکل موت سامنے آئی، اس وقت صرف اللہ ہی یاد آتا ہے انسان کو. اور یا کہتے ہیں مجھے اپنی زندگی کے واقعات فلم کی طرح چلنے شروع ہو گئے. وہ کہتے ہیں پہلے ہم فلموں میں یہ چیزیں دیکھتے تھے کہ موت کے بعد ایسے ہوتا ہے، تو میں نے وہ فزیکلی جب موت کو سامنے سے دیکھا ہے تو اس وقت میرے پہ یہ حالت گزری ہے. اور یہ واقعی ایسا ہوتا ہے. انسان نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوتا کہ ایسے معاملات ہو جائیں گے. تو بالکل خالصتاً اس وقت اللہ کو پکارتے ہیں. لیکن جب اللہ تعالیٰ نجات دے دیتا ہے پھر کیا ہوتا ہے وہ آگے پڑھیں. فَلَمَّا أَنْجَاهُمْ إِذْ هُمْ يَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ، جب ہم انہیں نجات دے دیتے ہیں اس طوفان سے تو پھر زمین میں آ کے دوبارہ بغاوت شروع کر دیتے ہیں. بغیر الحق، حق کے بغیر، بغیر کسی وجہ کے، بغیر کسی مقصد کے پھر اللہ کے باغی ہو جاتے ہیں. یا ایھا الناس، اے لوگو، انما بغیکم علی انفسکم، بے شک یہ بات یاد رکھو یہ بغاوت تمہاری اپنی جان کے خلاف ہے. اللہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے، تم اپنے خلاف خود بغاوت کر رہے ہو. متاع الحیات الدنیا، یہ دنیا کا چند
جو ہے وہ لطف ہے جو اٹھا لو، ثم الینا مرجعکم، بالآخر تمہیں مر کے تو ہمارے پاس ہی آنا ہے۔ اگر آج تمہیں سمندری طوفان سے بچا لیا ہے ہم نے، تو کب تک زندہ رہو گے؟ الٹیمیٹلی ہمارے پاس آؤ گے، کب تک یہ بغاوت کی زندگی گزارو گے؟ فَنُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، پھر ہم تمہیں بتا دیں گے جو کچھ بھی تم دنیا میں اعمال کیا کرتے تھے۔ جب اللہ کے حضور پیشی ہوگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ سارے معاملات کھول کر انسان کو بیان کر دے گا۔ اسی کانٹیکسٹ میں ایک بڑا زبردست واقعہ ہے۔ سیدنا اکرمہ بن ابی جہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، جو سنن نسائی میں موجود ہے، انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 4068 نمبر حدیث ہے سنن نسائی کے اندر۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ جب سورۃ التوبہ کی آیات نازل ہوئیں کہ اب مشرکین عرب کے لیے 4 مہینے کا ٹائم ہے، یا تو اسلام قبول کریں یا جزیرہ نما عرب چھوڑ کر چلے جائیں، ادروائز ان کو قتل کیا جائے گا، اللہ کی طرف سے عذاب استیصال آئے گا، چونکہ 23 سالہ نبی کی دعوت مکمل ہو چکی۔ اب جب دعوت مکمل ہو چکی ہے اس کے بعد عذاب تو آتا ہے اگر کوئی ایمان نہ لائے تو۔ اگلے انبیاء کے بھی نہ ماننے والوں پر، قوم نوح پر عذاب آیا، قوم موسیٰ پر آیا، قوم لوط پر آیا علیہ السلام، تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفین پر بھی عذاب آنا تھا۔ اس دفعہ اللہ تعالیٰ نے کہا عذاب یہ ہوگا کہ ان کو قتل کیا جائے گا جہاں بھی پائے جائیں گے۔ تو 4 مہینے کا ٹائم ہے، یا ایمان لے آئیں، ادروائز عرب کی سرزمین چھوڑ کر چلے جائیں، یہاں پر یہ زندہ نہیں رہ سکتے، اللہ کا عذاب ان پر آئے گا۔ تو اکرمہ بن ابی جہل یہ اسلام کے بڑے مخالفین میں سے تھے، ابو جہل کے بیٹے۔ یہ ان چند لوگوں میں سے تھے کہ جن لوگوں نے فتح مکہ کے دن بھی آ کر مقابلہ کرنے کی کوشش کی تھی، جبکہ سب لوگوں نے ہتھیار ڈال دیے تھے، یعنی ان کا غصہ نہیں ٹھنڈا ہوتا تھا کہ میرے باپ کو قتل کیا گیا ہے بدر میں۔ بہرحال جب انہیں اپنی موت سامنے نظر آئی تو یہ مکہ شریف چھوڑ کر بھاگ گئے سمندری سفر میں۔ اور یہ 4 بندے ایسے تھے جن کے بارے میں اتنے سخت الفاظ تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ اکرمہ بن ابی جہل پہلے نمبر پہ، دوسرے نمبر پر عبداللہ بن خطل، تیسرے نمبر پر مقیس بن سبابہ، اور چوتھے نمبر پر عبداللہ بن سعد ابی سرح۔ یہ 4 بندوں کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لیا اور کہا کہ اگر یہ غلاف کعبہ میں بھی چھپے ہوئے ہونا تو کعبے کی حرمت کا خیال نہیں کرنا، ان کو وہاں پر بھی قتل کرنا ہے۔ یہ اتنے بڑے اللہ کے دشمن ہیں۔ حالانکہ خانہ کعبہ حرم ہے، وہاں پر آپ کسی کے اوپر تلوار نہیں چلا سکتے، لیکن یہ ایسے 4 بڑے دشمن ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر غلاف کعبہ میں بھی چھپ کر پناہ لینا، وہاں بھی ان کا لحاظ نہیں کرنا۔ اور یہی ہوا، ان میں سے یہ جو عبداللہ بن خطل تھا یہ خانہ کعبے کے غلاف میں چھپ گیا، وہاں پر صحابہ نے اسے قتل کر دیا۔ دوسرا تھا مقیس بن سبابہ، اس کو بازار میں پکڑ کر صحابہ نے اس کو قتل کر دیا۔ اور یہ جو اکرمہ بن ابی جہل تھے یہ جو ہے وہ مکے سے بھاگ گئے سمندری سفر میں، اور پھر وہی معاملہ ہوا جو ہم نے یہ سورہ یونس کی آیت نمبر 22 اور 23 میں پڑھا کہ ہر طرف سے سمندری موجیں دوڑی ان کے اوپر اور تیز ہوا چلنی شروع ہو گئی۔ اب جو مشرکین عرب تھے وہاں پر، وہ وہاں پر اللہ کو پکارنا شروع ہو گئے، یا اللہ بچا لے، یا اللہ بچا لے۔ تو اکرمہ بن ابی جہل نے کہا کہ تم زمین پر تو لات اور منات اور اپنے بتوں اور اپنے بابوں اور بزرگوں کو پکارتے تھے، اور یہاں پر ان کو کیوں نہیں پکار رہے؟ انہوں نے کہا یہ جو مصیبت ہم پہ آئی ہے نا، یہ صرف اللہ ہی ٹال سکتا ہے۔ بھائی جی پیشاب صرف اللہ ہی کھول سکتا ہے، کوئی بزرگ نہیں کھول سکتا۔ جو لوگ کہتے ہیں نا جناب کہ فلاں بندے نے سمندر روکا ہوا ہے، میں چیلنج کرتا ہوں لائیں دنیا کا سب سے بڑا کوئی بزرگ ہے، میں اس کو 2 جگ نمک والا پانی پلا کر اس کی شرمگاہ آگے سے باندھتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں اپنا پیشاب روک کے بتا، کوئی نہیں روک سکتا، سب جھوٹ ہے، اور سب کو پتا ہے پیشاب نہیں کوئی اپنا روک سکتا۔ سمندر کہاں سے؟ سمندر کے سائز کے نہیں لوگوں کو پتا کہ سمندر روکا جا سکتا ہے کہ نہیں۔ یہ باتیں جتنی مرضی کرتے ہیں وہ پرانے وہ لکھتے آئے اسی طریقے سے جھوٹ آگے چل رہا ہے۔ نہیں تو میں کہہ رہا ہوں ابھی تو بڑی ضرورت ہے اس وقت وہ سامنے کہنا نہیں بزرگ ولیوں سے خالی دنیا خالی نہیں ہوتی ہے جن کو یہ ولی سمجھتے ہیں، حالانکہ ہمارے نزدیک قرآن کی ڈیفینیشن کے تحت ہر کلمہ گو اہل قبلہ اللہ کا دوست ہے۔ قرآن تو 2 کہتا ہے، یا ولی الشیطان یا ولی اللہ۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 256 جا کے گھر پڑھ لیجئے گا، آیت الکرسی سے اگلی آیت۔ مسلمان سارے اللہ کے ولی ہیں،
ہاں باقی ولی کامل وہ دنیا میں کوئی نہیں بتا سکتا کسی کے بارے میں، وہ اللہ کے علم میں ہے. کیوں؟ وہ بریلویوں کا ولی ہو تو دیوبندی کہتے ہیں مشرک، دیوبندیوں کا ولی ہو تو بریلوی کہتے ہیں گستاخ رسول، اور خدا نخواستہ اہل حدیث کا ہو تو کہتے ہیں پہلے سے امام حنیفہ کا مقلد کریں پھر ولی مانیں گے، اور شیعہ کا ہو تو کہتے ہیں ان کو تو علماء نے ویسے ہی فارغ کر دیا، اور شیعہ اہل سنت کے بارے میں ہی کہتے ہیں. تو ولی تو فرقوں کے ہوتے ہیں، اللہ کے نہیں، فرقوں کے. اسی لیے ولی کہتے ہیں، یہ اچھا کرتے ہیں، ولی اللہ نہیں کہتے، کہتے ہیں ولی نے، بڑے پہنچے ولی نے. میں کہتا ہوں ولی کہا کریں، ولی اللہ نہ کہا کریں. یہ اللہ کے ساتھ خاص ہے کہ اللہ کے علم میں ہے کہ کون ولی اللہ ہے. انسان کو تو نہیں پتا، اللہ کو پتا ہے. دعوے لوگ کرتے ہیں، وہ کرنے دیں ان کو، وہ تو انشاءاللہ جب مریں گے تو پتہ چل جائے گا کہ کون ولی ہے اور کون نہیں ہے. تو انہوں نے کہا کہ تم اپنے ان لات منات، ان بتوں کو اور ان ہستیوں کو نہیں پکارتے. انہوں نے کہا جی وہ یہاں نہیں کام آ سکتے، سمندری طوفان سے صرف اللہ ہی نجات دے سکتا ہے. اکرمہ بن ابی جہل نے کہا اے اللہ اگر تو نے مجھے نجات دی آج تو میں تیرے نبی کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر اسلام قبول کر لوں گا، ایک دفعہ مجھے بچا لے. مجھے پوری زندگی ان لوگوں نے دھوکے میں رکھا. یہی بات تو خشکی پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے ہیں کہ ایک اللہ سے ہونے کا یقین اپنے دلوں میں پیدا کرو، ایک اللہ کو پکارو. یہ سمندروں میں آ کر یہ بھی اسی اللہ کو پکارتے ہیں. اب یہ بھی بات پتہ چلی، یہ پبلک مشہور کیا جی وہ اللہ نو نہیں سن مندے. وہ بھائی مندے سن اللہ نو، اللہ نو کیوں نہیں سن مندے؟ اللہ نو نہ مندے ہوندے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم کا نام عبداللہ ہوتا. خدا کے لیے عقل سے کام لیں، اللہ کا نام ان میں رواج موجود تھا. قرآن پاک جگہ جگہ کہتا ہے کہ اللہ کو مانتے ہیں لیکن ساتھ اور ہستیوں کو شریک ٹھہراتے ہیں. وہ ایتھیسٹ نہیں تھے، منکرین خدا نہیں تھے، اللہ کو مانتے، کہتے تھے اوپر ایک بھگوان، اوپر ایک اللہ اور نیچے یہ سارے یہ. اور انہی بزرگوں کے نام پہ انہوں نے دیوی اور دیوتاؤں کی بت بھی بنائے ہوئے تھے. تو اکرمہ بن ابی جہل نے کہا یا اللہ ایک دفعہ مجھے بچا لینا تو میں حضور کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کر اسلام قبول کر لوں گا. اللہ کیا کرنا ہوا، بچ گئے. آئے جیسے ہی اترے فوراً بھاگ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور قربان جائیں رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے، امام کائنات، سید الاولین والآخرین، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری دشمنیاں بھلا کر اکرمہ کا اسلام قبول کر لیا، الحمدللہ. اور پھر انہوں نے اسلام اپنا کیسا ثابت کیا؟ جنگ یرموک میں، جس میں رومن امپائر گری، دنیا کی سب سے بڑی سپر پاور، اس میں 3 بڑے جرنیل تھے، ابو عبیدہ ابن جراح، خالد ابن ولید اور یزید بن ابی سفیان. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے بڑے بھائی یزید بن ابی سفیان، یزید بن معاویہ نہیں. اور چوتھا اگر کوئی ان کے ساتھ بڑا جرنیل تھا تو اکرمہ بن ابی جہل تھے. اور اسی جنگ یرموک میں یہ شہید بھی ہو گئے. تھوڑا سا عرصہ انہوں نے اسلام میں گزارا، 5-6 سال، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی شہادت بھی قبول کر لی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اللہ تعالیٰ کی کروڑوں رحمتیں ہوں ان پر. کہاں ابو جہل اور کہاں ان کا بیٹا اکرمہ بن ابی جہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو یہ تینوں کا حال چوتھے بندے کا سنیں، وہ تھا عبداللہ بن سعد ابی سرح. یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رشتہ دار تھا. اسی سنن نسائی 4068 نمبر حدیث میں چلتا ہے. اور یہ حضور کا کاتب وحی تھا، مرتد ہوا ہوا تھا. ایک تو وہ کاتب وحی ہے جو بخاری اور مسلم میں آیا کہ کاتب وحی تھا تو وہ مرتد ہو گیا، اس کو زمین میں دفناتے تھے تو لاش قبول نہیں کرتی تھی. یہ ایک اور کاتب وحی بھی مرتد ہوا ہوا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رشتہ دار عبداللہ بن سعد ابی سرح. اور یہ مشرکین سے جا ملا اور وہاں جا کے کہتا تھا کہ یہ حضور کو تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے، جو یہ بھی سنن نسائی میں موجود ہے، اس کی یہ پورا کلام بھی اگلی 2-3 حدیثوں میں. تو جو میں لکھ دیتا ہوں وہی ان کا پیغمبر جو ہے معاذ اللہ استغفر اللہ کرتا ہے. تو یہ مرتد ہو گیا. بعد میں اس کو جب نظر آئی موت سامنے تو حضرت عثمان کے پاس آ کے چھپ گیا. اب اس کے بارے میں تو حکم تھا کہ غلاف کعبہ میں بھی چھپا ہو تو قتل کر دو. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی رشتہ داری کی وجہ سے جو ہے وہ کمزوری دکھائی اور لا کر حضور کے سامنے پیش کر دیا، یا رسول اللہ یہ کلمہ پڑھنا چاہتا ہے، اس کا اسلام قبول کر لے. اب حضور تو یہ کہہ چکے تھے اس کو قتل کیا جائے گا اور چھوڑا نہیں جائے گا، کیونکہ وہ مرتد ہوا تھا، اسلام کو بھی چھوڑ کے گیا ہوا تھا اور اوپر اسلام کی بدنامی کا بھی باعث تھا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے. 3 دفعہ وہ سامنے آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ یا رسول اللہ میں ایمان لانا چاہتا ہوں. آپ خاموش رہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا اسلام قبول کر لیا مجبوراً. اور جب وہ چلا گیا تو حضور نے صحابہ سے کہا تم میں کوئی ایک بھی ایسا نہیں تھا
جو اس کو اٹھ کے قتل کر دیتا جب تم نے مجھے دیکھا کہ میں اس کا اسلام نہیں قبول کر رہا؟ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سنن نسائی 4068 نمبر حدیث، آپ ہمیں ایک دفعہ آنکھ سے اشارہ کر دیتے نا ایسے کر کے تو ہم اس کی تکہ بوٹی کر دیتے ہیں۔ حضور نے کہا نبی کے لیے یہ شایع نہیں کہ وہ آنکھ سے اشارہ کرے، یہ نبی کے اخلاق کے جو ہے وہ مخالفت والی چیز ہے، نبی یہ کام نہیں کر سکتا۔ بہرحال حضرت عثمان کو پھر دنیا میں اس کی سزا بھی ملی اس حوالے سے کہ یہی وہ شخص ہے جو حضرت عثمان کی شہادت کا سبب بھی پھر بنا۔ اسی کی غلط ایکٹیویٹیز کی وجہ سے حضرت عثمان کے خلاف وہ بغاوت بلند ہوئی، یہ بھی ان چند لوگوں میں تھا، جیسے ولید بن عقبہ تھا، یہ بھی تھا۔ تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی اللہ تعالیٰ نے ان پر شہادت کی وہ تکلیف ڈال کر ان کو دنیا سے پاک و صاف اٹھا لیا، جو ان سے اس حوالے سے غلطی ہوئی تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو یہ میں نے یہاں پر حدیث بیان کرنی ضروری سمجھی، کیونکہ یہ اکثر لوگ کوٹ کرتے ہیں بغیر حوالے کے اور عجیب و غریب طریقے سے، تو میں نے وہ پوری الحمدللہ سنن نسائی 4068 نمبر حدیث بیان کر دی۔ اگلی آیت، انما مثل الحیات الدنیا کماء انزلناہ من السماء، بے شک دنیا کی مثال تو ایسی ہے جیسا کہ آسمان سے پانی نازل ہوا، فاختلط بہ نبات الارض، تو اس سے زمین میں نباتات اگنے شروع ہو گئے، مما یأکل الناس والانعام، جس میں سے کھاتے ہیں لوگ بھی اور چوپائے بھی، حتی اذا اخذت الارض زخرفها، یہاں تک کہ جب زمین اپنا پورا سنگھار کر چکی، یعنی پوری فصل پک کر تیار ہوگی، جیسے یہ جب یہ گندم کی فصل پک کر تیار ہوتی بالکل گولڈن شکل میں پوری خوبصورت تیار ہوگی، وَزَيَّنَتْ وَظَنَّ أَهْلُهَا أَنَّهُمْ قَادِرُونَ عَلَيْهَا، اور وہ خوب جب زینت والی ہو گئی اور اس زمین کے مالکوں نے یہ ارادہ کیا کہ اب تو وہ اس کے اوپر قدرت رکھتے ہیں اور اس زمین سے نفع اٹھا لیں گے، جو یعنی فصل اگی ہوئی ہے، اچانک کیا ہوا، أَتَاهَا أَمْرُنَا لَيْلًا أَوْ نَهَارًا، تو اچانک ہمارا حکم آ گیا رات کے وقت یا دن کے وقت، فَجَعَلْنَاهَا حَصِيدًا، تو ہم نے پوری فصل کو اجاڑ کر کاٹ کر رکھ دیا۔ کوئی اللہ کی طرف سے ایسی آفت آئی جو اب آپ مثال اب دیکھ لیں، یہ بھی چند مہینے پہلے کی بات ہے، پاکستان میں جو سیلاب آیا ہے، لوگوں کی بالکل بنی بنائی فصلیں جو ہیں تباہ و برباد ہو گئی، اللہ کی طرف سے ایسا حکم آیا، حالانکہ انسان یہ سمجھ رہا ہوتا ہے میں اس کا مالک ہوں۔ کَأَلَّمْ تَغْنَ بِالْأَمْسِ، گویا کہ وہ یہاں پر فصل ایگزسٹ ہی نہیں کرتی تھی، اور واقعی ایسا ہے، جب وہ سرابی ریلا آیا ہے تو لگتا ہی نہیں یہاں پر کوئی فصل تھی، اب وہاں سے لوگ ریت نکال کے بیچ رہے ہیں، ریت اتنی جمع ہو گئی ہے، اور لوگوں کی روزگار کھل گئی، ان کی تو ختم ہو گئی۔ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ، اس طریقے سے ہم اپنی آیات کھول کھول کر بیان کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو تفکر کرنے والے ہیں۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کی زندگی کے ساتھ مثال دی ہے کہ دنیا کی زندگی کی مثال بھی یہی ہے، جیسے یہ آسمان سے بارش نازل ہوئی اور فصل اگی، پھر اس نے اپنی جوانی دیکھی اور پھر ایک سارا معاملہ ہوا، پھر اچانک اس کے اوپر موت آ گئی۔ دوسری جگہ پہ آتا ہے اچانک فصل کاٹ لی گئی اور پیچھے بھوسا رہ گیا۔ اس طرح کی جتنی آیات ہیں، یہ میں نے مسئلہ نمبر 51 میں 1.5 گھنٹے کی گفتگو ہے، دنیا پرستی کا انجام اور اس کا علاج، فتنہ مال، دنیا پرستی کا انجام اور اس کا علاج، اس میں نے یہ کراس ریفرنس کے طور پر اور بھی آیات قرآن پاک سے پیش کی ہیں۔ بہرحال یہاں پر اللہ تعالیٰ نے مثال دی ہے کہ انسان کا جو لائف سائیکل ہے اور پلانٹ کا لائف سائیکل وہ آپس میں ملتے جلتے ہیں، جس طرح وہ بھی پہلے بیج اور پھر اس میں سے کومپل نکلی اور پھر وہ ایک پودا تیار ہوا یا ایک درخت ہوا، پھر آہستہ آہستہ اس پہ بھی موت آ جاتی ہے، اس طریقے سے انسان بھی دنیا میں اپنی زندگی گزار کر اور یہی سمجھتا ہے میں پورے جوبن پہ ہوں، اچانک اس کو موت آ دمکتی ہے۔ واللہ یدعو الی دار السلام، اور اللہ تعالیٰ تو تمہیں بلاتا ہے سلامتی کے گھر کی طرف، یعنی یہ دین کا راستہ الٹیمیٹلی سلامتی کا گھر جنت تک لے جانے والا ہے۔ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور جسے چاہتا ہے صراط مستقیم تک رہنمائی عطا فرما دیتا ہے۔ لیکن یہ یاد رکھیے گا کہ یہ جان بوجھ کے اللہ تعالیٰ نہیں کرتا، وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، جو لوگ ہماری راہ میں کوشش کریں گے ہم ان کے لیے اپنی راہیں کھولیں گے۔ اور آگے اس کا ذکر بھی آ جائے گا، لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى وَزِيَادَةٌ، اور ان کے لیے کہ جنہوں نے نیک اعمال کیے ان کے لیے نیک جزا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اور جزا دے دے گا۔ وَلَا يَرْحَقُ وُجُوهَهُمْ،
قطر ولا ذلہ، اور قیامت والے دن ان کے چہروں پر نہ تو رسوائی ہوگی اور نہ ذلت کا غبار وغیرہ ہوگا. اولئک اصحاب الجنہ، یہ ہیں اہل جنت، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں رہیں گے ہمیشہ ہمیش. اب سائملٹینیس کنٹراسٹ آ رہا ہے دوستیوں کا ذکر. والذین کسبوا السیئات، اور وہ لوگ جنہوں نے برے اعمال کیے، جزاء سیئۃ بمثلھا، تو ان کی برائی کی سزا بھی اس کی مثل ملے گی. جو کچھ انہوں نے کیا وہ اپنے کرتوت بھگتنے پڑیں گے. وترہقہم ذلہ، اور ان پر ذلت چھا جائے گی. ما لہم من اللہ من عاصم، اللہ کے عذاب سے اس وقت کوئی بچانے والا ان کو نہیں ہوگا. کأنما اغشیت وجوہہم قطعا من اللیل مظلما، اور ان کے چہرے ایسے ہوں گے جیسا کہ وہ تاریک رات کے ذریعے ڈھانپ دیے جائیں ان کے چہرے، اس طریقے سے ان کے چہروں پر سیاہی چھا رہی ہوگی. والعیاذ باللہ. اولئک اصحاب النار، یہ ہیں آگ والے، ہم فیہا خالدون، وہ رہیں گے اس میں ہمیشہ ہمیش. ویوم نحشرہم جمیعا، اور ہم ان سب کو قیامت والے دن اکٹھا کریں گے. ثم نقول للذین اشرکوا، اور پھر ان کو جو اللہ کے علاوہ اور ہستیوں کو شریک ٹھہرایا کرتے تھے ان سے پوچھیں گے، مکانکم، کہ تم اپنی جگہ پر ٹھہرے رہو، انتم وشرکاؤکم، تم بھی اور تمہارے وہ شریک بھی، وہ ہستیاں بھی جن کے بارے میں تمہارا یہ زوم تھا تمہیں بچا لیں گی، تم دونوں تو ذرا ایک جگہ رکو نا. فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ، تو اللہ تعالیٰ ان کے آپس کے رشتے منقطع کر دے گا. وَقَالَ شُرَكَاؤُهُمْ مَا كُنْتُمْ إِيَّانَا تَعْبُدُونَ، تو ان کے وہی ہستیاں جن کو وہ مشکل کشا سمجھ کے پکارا کرتی تھیں اور وہ اللہ کے ساتھ شریک ان کو ٹھہرایا کرتے تھے، وہ کہیں گے کہ تم ہماری عبادت تو نہیں کیا کرتے تھے، ہمارا تو تمہارے سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. فَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ، تو اللہ ہی کافی ہے تمہارے اور ہمارے درمیان گواہ. ان کننا عن عبادتکم لغافلین، بے شک ہم تو تمہاری عبادت سے غافل تھے. تم ہمیں پکارتے رہے ہو، شیخ عبد القادر جیلانی کہیں گے، سیدنا علی کہیں گے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا تم ہمیں پکارتے رہے ہو. والعیاذ باللہ تعالی. ہنالک تبلو کل نفس ما اسلفت، وہاں آزما لے گا ہر شخص جو اس نے آگے بھیجا تھا. وردوا الی اللہ مولاہم الحق، اور تمہیں لوٹایا جائے گا اس سچے مولا کی طرف، وہ مالک حقیقی. وضل عنہم ما كانوا یفترون، اور گم ہو جائیں گے ہر وہ جن کے بارے میں وہ افطرا باندھا کرتے تھے کہ ادھر تو یہ ہو جائیں گے، تو ادھر وہ آ جائیں گے، تو ادھر. اب دیکھ لیں دنیا میں بھی لوگ کہتے ہیں جناب کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں میں اس وقت تک جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک کہ اپنے سارے مرید نہ جنت میں لے جاؤں. بولے اعوذ باللہ تعالی. اللہ کا کوئی ولی اتنا تکبرانہ جملہ بول سکتا ہے؟ متکبر شخص تو کبھی بھی اللہ کا ولی ہو ہی نہیں سکتا. شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے کوئی ایسی بات نہیں کی، یہ لوگوں نے ان کی طرف باتیں منسوب کر دی ہیں. جی میں اس وقت تک نہیں جاؤں گا جنت میں جب تک کہ سارے مریدوں کو نہ لے جاؤں. بھائی میرے کوئی شخص اپنے بارے میں گارنٹی نہیں اس سے نہیں کہہ سکتا کہ میں نے جنت میں جانا ہے کہ نہیں. انہی شیخ عبد القادر جیلانی کے شعر بھی ان کی کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں کہ عید کا چاند نظر آیا تو انہوں نے کہا لوگ مجھے کہتے ہیں عبد القادر عید کا چاند نظر آ گیا، مبارک ہو. عبد القادر کی تو عید کا دن وہ ہوگا جب شیطان سے اپنا ایمان بچا کے قبر تک پہنچ جائے. ان کو تو اپنے ایمان کی فکر تھی. بھائی میرے اس طریقے سے معاملات ہونا شروع ہو جائیں نا تو پھر انبیاء کے آنے کا مقصد ختم ہو جائے کہ میں جی اس وقت تک جنت میں نہیں جانا جب تک. آپ ان کو تو چھوڑ دیں، بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، کوئی شخص بھی محض اپنے اعمال کی بنیاد پر جنت میں داخل نہیں ہو سکتا جب تک کہ اللہ کی رحمت شامل حال نہ ہو. ایک صحابی نے بڑی جرت کر کے عرض کی، بخاری اور مسلم دونوں میں ہے، کہ اے اللہ کے رسول کیا آپ بھی محض اعمال کی بنیاد پہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتے؟ آپ نے فرمایا ہاں میں بھی، جب تک میرے رب کی رحمت مجھے ڈھانپ نہ لے میں بھی صرف اپنے اعمال کی بنیاد پہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا. یہ بات ہے، یہ آپ نے امت کی تعلیم کے لیے فرمایا کہ بعد میں آگے بابے جو اتنے بڑے بڑے دعوے کریں گے نا ان کو یہ حدیث سنانا میری. اور بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، متفق علیہ حدیث. اے فاطمہ اس بات پہ مت اکڑنا کہ اللہ کے نبی کی بیٹی ہو، اگر اللہ تعالیٰ نے تمہیں قیامت والے دن پکڑ لیا تو میں تمہیں اللہ سے نہیں چھڑوا سکتا. حالانکہ وہ ڈیفینیٹلی جنتی عورتوں کی سردار ہیں. یہ ان کو نہیں ہمیں سنایا جا رہا تھا کہ بھائی میرے جن کو گارنٹیاں ملی ہوئی ہیں نا ان کو بھی بتایا جا رہا ہے کہ اعمال کے ساتھ معاملات طے ہونے ہیں. اللہ کی رحمت بھی اعمال بھی دونوں پیرلل میں. جیسے دنیا میں بھی کسان جب محنت کر کے بیج بوتا ہے
تبھی تو بارش کی رحمت آتی ہے تو اس میں سے فصل نکلتی ہے. اگر کوئی بیج ہی نہ بوئے تو جتنی مرضی بارش اس پہ ڈالیں وہاں تو جھاڑ جھنکار ہی نکلے گا, گھاس ہی اگے گی, فصل کبھی نہیں اگ سکتی. تو اعمال کا بیج بوئیں گے, پھر اللہ کی رحمت ہوگی تو انشاءاللہ تعالیٰ دونوں چیزیں مل کے تو انسان کے جنت میں جانے کے اسباب بن جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. قل من یرزقکم من السماء والارض, اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھئے کہ بتاؤ کون آسمان اور زمین میں تمہیں رزق دیتا ہے. اب یہ کن سے پوچھو؟ کافروں سے. اب یہاں پہ جو ہمارے جاہل علماء نے یہ پھیلا دیا, نہیں جی وہ تو اللہ کو نہیں مانتے تھے تو اس لیے قرآن کی آیات تو بتوں کے بارے میں ہے, یہ ہمارے بارے میں نہیں ہے, تو پورا قرآن ہی پھر انہوں نے بارے سے ساڑھے والے ہے ہی نہیں ہے. نان سینس بات ہے. یہ تو بالکل اس طریقے سے ہے جیسے کوئی ٹریفک سگنل پہ کھڑا ہوا سپاہی کہ یہ جو ٹریفک کے قوانین ہے نا یہ تمہارے لیے ہیں, اگر تم نے سگنل توڑا نا تو تم پہ لگیں گے. تو ہم تو اس کو پھر ننگی بات کریں گے, بھائی میرے تم تو اس کے امین ہو اس ٹریفک کے قوانین کے, تم پہ تو ڈبل جرمانہ ہونا چاہیے اگر تم ٹریفک سگنل توڑتے ہو. تو مسلمان وہی جرم کرے جن جرموں کو اللہ تعالیٰ کافروں کے لیے ٹانٹ کا ذریعہ بنا رہا ہے, ان کے لیے تانے کا, تو مسلمان تو بڑا مجرم ہے. تو اے نبی ان سے پوچھو بتاؤ رزق کون آسمان اور زمین میں تمہیں دیتا ہے. امن یملک السمع والابصار, کون ہے تمہارے کانوں اور آنکھوں کا مالک. ومن یخرج الحی من المیت, کون ہے جو مردے کو نکالتا ہے زندہ کو نکالتا ہے مردہ میں سے. ویخرج المیت من الحی, اور نکالتا ہے مردہ کو زندہ میں سے. ومن یدبر الامر, اور کون ہے جو سارے کاموں کا انتظام کرتا ہے. فسیقولون اللہ, تو یہ مشرکین عرب آپ سے کہیں گے اللہ ہی کرتا ہے. قل فقل افلا تتقون, تو اے نبی فرماؤ کیا تم ان سے ڈرتے نہیں ہو اس اللہ سے؟ جب تم مان رہے ہو کہ سارے کام اللہ کرتا ہے, پھر اللہ کے ساتھ اور ہستیوں کو شریک کیوں ٹھہراتے ہو؟ تو یہ آج کل بعض لوگ توحید اس کو سمجھ رہے ہوتے ہیں, جی وہ بارش اللہ برساتا ہے, آنکھیں اللہ نے دی ہیں, فلاں چیز اللہ نے دی ہے. یہ توحید تو بھائی مشرکین عرب بھی مانتے تھے. جب حضور نے کہا کہ بتوں سے کچھ نہیں ہوتا, ایک اللہ سے ہونے کا یقین پیدا کرو, ان کا اے ہوں تہاڈی گل نہیں مننی سی. یہ تو دیکھ لیں ساری یہی توحید, یہ والی توحید جو ہے توحید ربوبیت, وہ تو سارے مان رہے ہیں. فذالکم اللہ ربکم الحق, یہ ہے اللہ جو حقیقی تمہارا پروردگار ہے, جس کی یہ خصوصیات ہے. خود بھی مان رہے ہو کہ آسمان سے رزق نازل کرتا ہے اور زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے, مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے, تمہاری کانوں کا مالک ہے, تمہاری آنکھوں کا مالک ہے, ہر کام کی تدبیر وہ کرتا ہے. فماذا بعد الحق الا الضلال, تو اس حق کے آنے کے بعد گمراہی کے سوا کچھ نہیں بچتا, بس یہی حق ہے, باقی اس کے علاوہ جتنا کچھ تم بیان کرتے ہو سب گمراہی ہے. فانا تصرفون, تو تم کہاں پر اپنا رخ پھیرے جاتے ہو. کذالک حقت کلمۃ ربک علی الذین فسقوا, بے شک تمہارے رب کی بات یوں ثابت ہو چکی ہے ان لوگوں کے لیے جو فسق و فجور کرتے ہیں, انہم لا یؤمنون, کہ وہ ایمان نہیں لے کر آئیں گے. جو جان بوجھ کر جنہوں نے گمراہی اختیار کی ہے وہ اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں توفیق نہیں ملے گی. قل هل من شرکائکم من یبدأ الخلق, اے نبی ان سے پوچھو کہ جو اللہ کے ساتھ تم نے اور شریک ٹھہرا لیے ہیں, کیا ان میں سے کوئی تخلیق بھی کر سکتا ہے؟ کریشن ایکس نہیلو, عدم محض سے وجود کسی چیز کو بخش سکتا ہے, ابدا کر سکتا ہے؟ ثم یعیدو, اور اسے لوٹا بھی دے. قل اللہ, تم فرماؤ یہ اللہ ہی کر سکتا ہے. یبدأ الخلق, اللہ ہی پہلی دفعہ مخلوق کو پیدا کرتا ہے. ثم یعیدو, اور دوبارہ بھی وہی لوٹائے گا, یعنی مرنے کے بعد زندہ کرے گا. فانا تؤفکون, تو پھر تم کہاں پر الٹے پھیرے جاتے ہو. قل هل من شرکائکم من یہدی الی الحق, اے نبی ان سے پوچھو کیا اللہ کے ساتھ جو اور ہستیاں تم نے شریک ٹھہرا لی ہیں, کیا وہ بھی کسی راستے کی طرف رہنمائی کر سکتی ہیں؟ قل اللہ, تم فرماؤ اللہ کرتا ہے. یہدی للحق, حق کی طرف رہنمائی. افمن یہدی الی الحق, بھلا بتاؤ تو کہ جسے اللہ تعالیٰ نے حق کی طرف, کیا جو رائے حق کی طرف رہنمائی کرے, احق ان یتبع, تو کیا وہ زیادہ حقدار ہے کہ اس کی پیروی کی جائے؟ ام لا یہدی الا ان یہدا, یا اس کی پیروی کی جائے کہ جو کسی کو کوئی راستہ نہیں دکھا سکتا جب تک کہ اسے خود راستہ نہ دکھایا جائے. جو خود محتاج ہے وہ کسی کے لیے کوئی معاملہ کیسے, ظاہر ہے ہر شخص محتاج ہے. اگر اس وقت یہ روشنی ساری غائب ہو جائے تو ہم دیکھ نہیں سکتے, اتنے ہم کمزور ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ پیروی کرو, اس کی اتباع کرو کہ جو لوگوں کو ہدایت کی طرف راہ راست دکھاتا ہے, اور جو خود محتاج ہے اس کی پیروی نہ کرو.
فما لکم کیف تحکمون، تو تمہیں کیا ہوا ہے، کیسے حکم لگاتے ہو۔ اب اصل ان کا جرم آ گیا، وما یتبع اکثرهم الا ظنا، اور اکثر لوگ تو پیروی نہیں کرتے مگر اپنے گمان کی۔ ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، بے شک گمان حق کے مقابلے میں کوئی شے نہیں ہے۔ ان اللہ علیم بما یفعلون، بے شک اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے جو وہ کر رہے ہیں۔ اب یہ ہے اصل بات جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی، اس ساری بات کو کنکلوڈ کرتے ہوئے کہ سب لوگ اپنی گمان کی پیروی کر رہے ہیں، یعنی انہوں نے اپنے دماغ میں ایک نظریہ بنا لیا ہوا ہے، اس کی پیروی کر رہے ہیں، جبکہ اس گمان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، حیثیت تو ہے حق کی، اور حق کیا ہے؟ کتاب اللہ اور سنت۔ ہم لوگوں کو جب کہتے ہیں بھی قرآن میں آیا ہے کہ اللہ ہی کی عبادت کرو، اسی کو مدد کے لیے پکارو، اور احادیث میں آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی دعائیں ہیں اس میں اللہ کو پکارا گیا ہے، آگے سے ہمیں جواب میں کہتے ہیں نہیں جی نہیں، وہ پھر سلطان بہو نے کیوں کہا ہے کہ سن فریاد پیراں دیا پیرا، میری فریاد سنی کن تھر کے ہو، بیڑا میرا وچ کھپراں دے جتے مچ بھی نہ بہندے ڈردے ہو۔ تو ہم تو بھائی یہ پوچھنے پہ مجاز ہیں کہ بھائی پہلی تو بات یہ کہ وہ ہمارے سامنے موجود نہیں ہے جنہوں نے یہ شعر کہا، پتہ نہیں انہوں نے کہا بھی کہ نہیں کہا، ٹھیک ہے۔ اور تیسری بات، اگر کسی نے کہا بھی تو وہ ہم تو قرآن پیش کر رہے ہیں، آپ ہمیں قرآن کے مقابلے میں قرآن پیش کریں، آپ گمان کی بات کرتے ہیں۔ نہیں جی میرا وجدان کہتا ہے، میری عقل تو نہیں مانتی، میں تو یہ سمجھتا ہوں۔ اگر ان چیزوں کے اوپر بنیاد کے اوپر فیصلے ہوں تو وہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے وَمَا يَتَّبِعُوا أَكْثَرُهُمْ إِلَّا ظَنًّا، اکثریت تو پیروی نہیں کرتی مگر اپنے گمان کی، اور ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، حق کے مقابلے میں گمان کوئی شے نہیں ہے، آپ جو مرضی کہیں۔ یہ اکثر لوگ کہتے ہیں نا جی بات ساڑھا تے عقیدہ ہے جی بھائی جی عقیدہ ہے ساڑھا، چاہے وہ قرآن میں موجود نہ ہو، سنت میں موجود نہ ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان نہ فرمایا ہو، وہ کہتے ہیں بس ہمارا عقیدہ ہے، او جی عشق دے چلے نمبر لے گئے عقل والے انجے ہی عملہ گالیاں۔ اس کے جواب میں آپ کو آخر میں ایک حدیث سنا دیتا ہوں، ویسے تو اس پہ میں نے کئی ایک لیکچر دیے ہیں، ایک لیکچر ہے مسئلہ نمبر 71A اور 71B، بزرگوں کی اندھا دھند پیروی کا انجام اور اس کا علاج، اور انڈیا اور پاکستان کے 19 بزرگوں کی 19 گستاخانہ عبارات کا تحقیقی جائزہ۔ ایک حدیث سنن ابن ماجہ میں آئی کہ ایک صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، انہوں نے آ کے آپ کو سجدہ کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ کیا کر رہے ہو؟ اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کوفے گیا تھا، وہاں ہیرا شہر نجدیوں کا شہر، یہ نجدی ساری اس قسم کی خباستیں ان کی طرف سے نکلی ہیں کوفیوں سے، تو میں ہیرا گیا تھا، وہاں پہ کوفے کے پاس شہر ہے ہیرا، وہاں پہ میں نے دیکھا کہ لوگ اپنے سردار کو سجدہ کرتے ہیں، تو میں نے یہ گمان کیا کہ آپ تو اللہ کے رسول ہیں، آپ زیادہ حقدار ہیں کہ آپ کو سجدہ کیا جائے۔ یہ وہی بات آ گئی نا کہ اکثر لوگ اپنے گمان کی پیروی کرتے ہیں۔ یہاں تو بھائی صحابی نے گمان کیا کہ اگر وہ اپنے سردار کو کرتے ہیں تو ہم نبی آپ کو کیوں نہ کریں، گمان تو بالکل ٹھیک تھا نا، اینالوجی تو بالکل درست تھی، تو حضور کو کہنا چاہیے تھا ہاں ہاں عشق دے چلے نمبر لے گئے عقل والے انجے ہی عمرہ گالیاں۔ آپ نے فرمایا سر اٹھا، اگر میں اللہ کے علاوہ کسی کے لیے سجدے کو جائز سمجھتا تو بیویوں کو کہتا کہ اپنے خامدوں کو سجدہ کریں اس حق کے سبب جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا ہے، بیوی سجدہ کرے اپنے خامند کو، اگر اللہ کے علاوہ کوئی اور سجدہ ہے، عبادت نہیں سجدہ تعظیمی کی اجازت ہوتی، جیسا کہ آدم علیہ السلام کو فرشتوں نے سجدہ کیا، لیکن اب یہ سجدہ اس امت میں تو حرام ہے، تو وہ سجدہ بھی جائز نہیں ہے اس امت کے لیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا۔ تو انہوں نے اپنے گمان کی پیروی کی صحابی نے کہ جی وہ کرتے ہیں اپنے سردار کو، ہمارے تو آقا اور مولا آپ ہیں، آپ کو کیوں نہ کریں، لیکن حضور نے حق بات کہی کہ نہیں اس چیز یہ اللہ کا حق ہے۔ تو اگر صحابی کا گمان، صحابی کا وجدان، ٹھیک ہے جی، کروڑوں ولی مل کے ایک صحابی کی جوتیوں کی خاک کے برابر نہیں ہے، صحابی کا وجدان، صحابی کا گمان وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، اگر وہ کتاب و سنت سے ٹکراتا ہو تو میں اور آپ کی شمار میں، اور خام خواہ اس قسم کی باتیں کرتے ہیں۔ لیکن گل ہوئی ہے بھائی جی عقل نہ ہوئے تے موجاں ہی موجاں، جے عقل ہوئے تے سوچاں ہی سوچاں، ہن اے بے عقلے، نہ کتاب اللہ کا علم نہ سنت کا علم، تو اس لیے موجے مار رہے ہیں۔ ہمیں تو ہر چیز نظر آتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا، اس سے آگے نہیں ہم نے جانا، یہ کتاب اللہ میں آئے اس سے آگے ہم نے نہیں جانا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے، اگر جس بات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے معاف کر دے، ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین۔